لیٹس ٹاک اباؤٹ دعا اینڈ اٹس افیکٹ. آج جو میں ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کچھ سال پہلے، تقریباً 2 یا 3 سال پہلے، میں حصن المسلم کی کتاب پڑھ رہی تھی اور اس میں ایک دعا تھی جو تھی دعا ٹو ریسائٹ وین یو آر ان ڈسٹریس. جب آپ پریشان ہوتے ہو تو آپ یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا پڑھنے کے لیے، اور وہ دعا یہ تھی: اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اس کی جو لاسٹ کی 2-3 لائن ہے اس دعا میں، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ قرآن کو میرے دل کے بہار اور میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے اور میری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب سے میں نے یہ دعا پڑھی تھی، میں ہر روز اس دعا کو کوشش کرتی تھی کہ میں اپنی نمازوں میں پڑھوں اور میں اسے اپنے دعاؤں میں انکلوڈ کروں. اور میرا ایک روٹین ہوا کرتا تھا، میری کوشش تھی کہ میں دن میں ایٹ لیسٹ ایک پیج تو قرآن پڑھوں میں، اف ناٹ مور دین دیٹ. بٹ ایسا کوئی دن نہ جائے کہ جس میں اپنی قرآن کو میں ٹچ نہ کروں. اور ایک وقت ایسا آیا تھا، میری کیا مصروفیت ہو گئی تھی مجھے یاد تو نہیں ہے، بٹ میں قرآن نہیں پڑھ پا رہی تھی. آئی واز ناٹ ایبل ٹو گیو انف ٹائم. اور اس کے بعد ان دنوں میں جب مجھ سے قرآن چھوٹ گیا تھا پڑھنا، مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے اندر کوئی بے چینی ہے، سم تھنگ از ناٹ رائٹ. اور الحمدللہ میری ہیلتھ اچھی تھی، میرے سب کام ہو رہے تھے، میری پڑھائی اچھی ہو رہی تھی الحمدللہ، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک بے چینی تھی. ایک دن میں ایسے ہی بیٹھی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا چھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے میں اندر سے بے چین ہوں، میں سکون میں نہیں ہوں. اور مجھے یاد آیا کہ میں اتنے دنوں سے قرآن کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، میں نے پڑھا ہی نہیں. جو میرا روز کا یہ رہتا تھا ایم کہ میں ایٹ لیسٹ ایک پیج سمجھ کر پڑھوں، وہ مجھ سے اتنے دنوں میں چھوٹ چکا ہے. اور پھر مجھے یہ دعا بھی یاد آئی الحمدللہ، اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جب آپ ایفرٹ کے ساتھ، سنسیئر ایفرٹس اور سنسیئر انٹینشنز کے ساتھ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پوری کرتے ہیں. اور جب میں اٹھی اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ دا قرآن، میں قرآن کو کھولا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، اینڈ الحمدللہ جس وقت میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میرے دل میں ایک سکون آ گیا. اور تب مجھے احساس ہوا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب آپ سنسیئرلی مانگتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرتے ہیں. اٹس جسٹ ریکوائرڈ یور سنسیئر ایفرٹس. اور مجھے یہ لاسٹ کی 2-3 لائنز دعا کی یاد آئے گی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اس دعا سے کے ذریعے کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کا سکون بنانا. الحمدللہ، اللہ اکبر. ایک چیز میں نے سیکھی کہ جو سکون آپ کو قرآن پڑھنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے ملتا ہے، وہ سکون ہماری روح کو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. ہاں، میں مانتی ہوں کہ جب ہم اپنی نعمتیں دیکھتے ہیں، ہم اپنی ہیلتھ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہماری سکسیس کو دیکھتے ہیں، ہماری بچوں کی سکسیس کو دیکھتے ہیں، ہماری اسپاؤس کو دیکھتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، ہماری فرینڈز اینڈ فیملی، جب وہ اپنی زندگی میں سب اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں ایک اندر سے بہت خوشی اور سکون بھی ملتا ہے. پر وہ یہ خوشی اور یہ سکون اگر آپ کمپیئر بھی کرنا چاہے قرآن سے جو ملتی ہے، وہ کمپیئر ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑا جو سکون اور خوشی جو ملتا ہے وہ قرآن سے ملتا ہے، آپ کو عبادت سے ملتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے. وہ سب سے ٹاپ موسٹ، یعنی آپ اعلیٰ درجے کا سکون کہہ سکتے ہیں. ایک اور چیز جہاں پر میرا دل تھوڑا سا گھبرا گیا تھا کہ جب کبھی کبھی ایسے ہمارا فیز ہوتا ہے ایک لائف میں، ہر کسی کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ ایک وقت ایسا تھا ہماری لائف میں کہ جب ہم قرآن پڑھتے تھے تو ہمارے دل میں وہ اترتا نہیں تھا. اور یہ بہت ڈینجر والی بات ہے اگر آپ یہ چیز آج ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پر بہت جلدی ہوتا ہے آپ کو ختم کرنا، یا پھر جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دماغ یہاں وہاں دنیا کی چیزوں میں بھاگ رہا ہے. تو یہ ایک بہت ڈینجر سائن ہے جو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے ہمیں، ہماری روح کو، ہمارے دل کو ایسے بنایا ہے جو سکون صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہی پا سکتا ہے، تو اگر وہ اللہ
کی عبادت کرنے سے نہیں مل رہا ہے آپ کو، تو وہ بہت بڑا ڈینجر سائن ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو چینج آور سیلوز فار گڈ. اور جب ہمیں سکون عبادت سے نہیں ملتا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے کون سے اعمال کی اصلاح کریں، ہمارے کون سے گناہ ایسے بڑھ رہے ہیں جو ہمارے دل میں قرآن کی محبت اور قرآن کا جو ایسنس ہے اور عبادت کا جو ایسنس ہے اسے اترنے نہیں دے رہا ہے. انجوائے یور بلیسنگز. اپنی نعمت کو انجوائے کرے، ان کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو یہ سب عطا فرمایا ہے. شیئر فار صدقہ جاریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.